السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی تعلیماتی اور واقعاتی ویڈیو میں ہم طالوت کو بادشاہ بنانے کا واقعہ اور اس کے بعد ہونے والے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ سے اس اہم واقعہ کے بارے میں قیمتی بصیرت حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ براہ کرم اس اہم موضوع کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں فرمایا، اور ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی زیادہ وسعت نہیں دی گئی۔ اسی نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے گا، اور اللہ وسعت دینے والا علم والا ہے۔ بڑی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا تو حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی جاتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے۔ نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بڑی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، نیز وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بڑی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے جسم اور تمنا تھا، اس لیے وہی بادشاہ کی مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ طالوت کو بادشاہ بنانے کے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل، اس واقعے سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حکم الہی کے مقابلے میں اپنے انداز تخمین قائم کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 2، علم مال سے افضل ہے۔ نمبر 3، حکمران ہونے کا معیار مال و دولت سے نہیں بلکہ علم اور قوت اور قابلیت اور صلاحیت سے ہے۔ نمبر 4، بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا، اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے اور اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔